آپ لوگوں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا قتل جائز ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کی سزا حدیث میں ہے کہ جو آدمی دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے دین کو بدل ڈالے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دو۔ اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا قتل ہوگی۔ ان علماء کے منہ سے سننے کے بعد تو آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہی تو ہے، اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہی تو ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے مسلم ملک ایسے ہیں جو اس قانون کو بالکل نہیں مانتے، یعنی ان ملکوں میں اسلام چھوڑنے والے کی سزا قتل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ملک مرتد ہونے کو کوئی جرم سمجھتے ہیں۔ ان ملکوں میں انڈونیشیا، ملیشیا، بوسنیا، آذربائیجان، البانیہ اور قازقستان وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن کچھ ان ملکوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جو مرتد کی سزا کو جرم قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے سزائے موت کا حکم تیار رکھا ہوا ہے اور ان کے پاس اسلامی قانون کی اپنی تشریح بھی موجود ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، افغانستان، برنائی، ایران، نائجیریا، سعودی عربیہ، قطر، دبئی، یمن، سوڈان اور صومالیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون سے ملکوں نے صحیح فیصلہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں مرتد کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی سزا مسلم علماء کے درمیان بہت کنٹروورشل ہے اور خود کئی علماء، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور حتیٰ کہ کئی مسلمانوں نے بھی اس پر تنقید کی ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کو چوز کرنا اور اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ سزا انسان سے اس کا یہ بنیادی حق چھین رہی ہے۔ ایسا ہی ایک سوال حیا نامی اس لڑکی کے ذہن میں آیا، بس پھر کیا تھا، اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھ لیا۔ حیا نے کہا کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے جو کچھ بھی سوچنے کی اور کچھ بھی بولنے کی آزادی دیتا ہے، تو پھر کیوں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص جو مسلمان پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے مذہب کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے موت کی سزا ہے؟ اس لڑکی کا سوال سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کر کہا کہ دکھاؤ مجھے قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ۔ Sister, I don't know of any verse in the Quran. You point out in the Quran, there is no such verse in the Quran talking about that a person who is a Muslim and then who changes his faith, he should be put to death. تو مل گیا آپ کو اپنے سوال کا جواب؟ اگر نہیں ملا تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر قرآن میں یہ سب نہیں لکھا تو پھر مولانا کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور وہ ہمیں اس بارے میں کچھ حدیثیں بھی سناتے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم حدیثوں سے ہی دیکھ لیں کہ حدیثیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو پہلی حدیث جو اس معاملے میں سامنے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جس نے اپنا مذہب بدل لیا اسے قتل کر دو۔ یہ حدیث پروفٹ محمد سے منسوب کی جاتی ہے اور جو علماء مرتد کی سزا قتل سمجھتے ہیں وہ سب سے پہلے اسی حدیث کو نکال کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اس حدیث کی سند اور کانٹیکسٹ میں کافی اختلاف ہے اور یہ قرآن کی آیات اور باقی حدیثوں کے بھی خلاف جاتی ہے۔ اس حدیث کے مقابلے میں وہ لوگ جو مرتد کو جرم نہیں سمجھتے وہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں، بے شک صحیح راستہ غلط راستے سے الگ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں سورہ الکہف کی ایک اور آیت پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اور کہو اے نبی یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، جو چاہے اسے مانے اور جو چاہے اسے نہ مانے، یقیناً ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ دونوں سائڈوں کو ماننے والے یہی آیات اور حدیثیں سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو چلتے ہیں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس واپس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سمجھائیں کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ When the Prophet went to Medina, there was one Sahaba who came and said that when the Prophet said, go and kill these kafirs, they are causing problems, they are the enemies. So one of the Sahaba said that please forgive my brother. And the Prophet didn't kill him. And later on that person accepted Islam. So it's not a general rule that any person who's a Muslim who becomes a murtad, he has to be put to death. تو شاید اب آپ لوگوں کو بات کلیئر ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اسلام میں بہت سے فرقے ہیں جن میں سے کچھ تو اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہونی چاہیے، جبکہ کچھ فرقے اس بات کو غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان ملکوں میں بھی جہاں جہاں جن فرقوں کے لوگوں کا زور ہے وہاں ویسے ہی رولز ہیں۔